www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يهدم ما كان قبله والهجرة تهدم ما كان قبلها أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، جو مضمون مجھے دیا گیا ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ اس مضمون پر اگر غور کیا جائے تو خصوصاً اس زمانے میں یہ مضمون بڑی اہمیت رکھتا ہے، جبکہ دنیا میں چاروں طرف سے ایک شور ہے کہ اسلام ظلم کی تعلیم دیتا ہے، مارنے کی تعلیم دیتا ہے، قتل کی تعلیم دیتا ہے، دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام لوگوں کو ٹیرر بناتا ہے. اس وقت تو اور بھی بہت زیادہ ضرورت ہو جاتی ہے ہمیں ان مضامین کو بیان کرنے کی اور کھولنے کی لوگوں کے سامنے، تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اسلام جو ہے ایک امن، شانتی، سکون، سلامتی کا سبق دیتا ہے، نہ یہ کہ اسلام ایمان کسی کو مارنے کا سبق دیتا ہے. تو مضمون کے اعتبار سے چونکہ اس وقت کی ضرورت میں یہ مضمون بہت ہی زیادہ قابل توجہ ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں اس مضمون کو آپ کے سامنے کھولوں، اور ضرورت بھی اس بات کی ہے کہ اس مضمون کو کھولا جائے. حقیقت یہ ہے کہ تعالی جل شانہ و من والہ نے انسان کو آخری دور میں، آخری وقت میں 2 کتابیں عطا فرمائی، 2 قرآن عطا فرمائے. ایک قرآن تو پڑھا جانے والا، یہ دونوں بزرگ آپ تشریف لے جاتے جاؤ، آرام کرو، تھک گئے ہوں گے آپ لوگ. ایک قرآن تو وہ ہے جو یہاں رکھا ہوا ہے، جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جس کو ہم پڑھتے ہیں، ایک یہ قرآن ہے. اور ایک قرآن وہ ہے کہ جو چلتا ہوا قرآن ہے، اور جو اس قرآن کو اپنے اخلاق، اعمال، افعال اور کردار کے اعتبار سے سمجھا رہا ہے. اور وہ قرآن وہ ہیں جو مدینۃ المنورہ میں آرام فرماتے ہیں، اور وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ نے ہمیں 2 قرآن عطا فرمائے، ایک تلاوت کیا جانے والا قرآن، اور اس کی ایک تفسیر ہے، جو تفسیر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، وہ بھی قرآن ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ پوچھا گیا کہ حضرت کے اخلاق کیا تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدھا سوال یہ کر رہی ہے، تم قرآن نہیں پڑھتے؟ فرمایا پڑھتا ہوں. فرمایا خلقہ القرآن، جو قرآن کہتا ہے وہ نبی کی زندگی. معلوم ہوتا ہے قرآن اور حدیث میں کوئی آپس میں تعارض نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اور کبھی بھی قرآن حدیث کے خلاف یا حدیث قرآن کے خلاف کوئی گفتگو نہیں کر رہی ہے. غالباً ابھی مولانا عبد الرحیم صاحب کے بیان میں یا مولانا محمد صاحب کے بیان میں مجھے وہ یاد نہیں رہا جس کے اندر یہ بات آئی کہ قرآن یہ کہہ رہا
دیا. لیکن تقوی کی تعریف کبھی ہم وہ کر دیتے ہیں جس کی بنیاد پر امت یہ سمجھتی ہے کہ اتنا اونچا تقوی ہم کہاں سے لائے. بعض مرتبہ بعض مقررین اور بعض تقریر کرنے والے تقوی کی وہ تعریف کر دیتے ہیں کہ بعضوں کے ذہن میں مایوسی سے چھا جاتی ہے. میرے بھائیوں، جیسے مولانا نے ابھی پہلے ہی کہا کہ ہمارے نوجوان، اور میں ویسے انگلش زبان کو نہیں لیکن ان کی روایتیں احادیث سے میں سمجھ رہا تھا، سب سے پہلے انہوں نے جو مضمون اٹھایا سبعۃ یظلھم اللہ، فرمایا 10 دن میں پورا کرو. فرمایا مجھے اور بھی طاقت ہے. تو فرمایا اچھی بات ہے 3 دن میں پورا کر لیا کرو. لیکن اپنے آخری عمر میں بڑھاپے کے اندر خود عبداللہ یہ کہہ رہے ہیں کاش نبی نے دی ہوئی رخصت کو میں قبول کرتا تو اچھا ہوتا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے کہ بہت روزے رکھو جوانوں، بہت قرآن پڑھو جوانوں، خوب نمازیں اور تہجد پڑھو جوانوں، تبھی تم اللہ کے عرش کے سائے میں رہو گے. نہ، یہ نہیں کہا. شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی، اللہ کی عبادت میں جوانی گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی ٹھیک ہو، کمانے کے وقت میں حلال کمائی ہو، کھانے کے وقت میں حلال کا کھانا ہو، نماز کے وقت میں نماز ہو، روزوں کے وقت میں فرض روزے ہو. اگر اللہ نے دیا ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی ہو. اللہ نے دیا ہے زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض کو ادا کیا جائے اور اخلاق حسنہ سے زندگی گزار. تو خیر مجھے کچھ اور کہا گیا ہے، مجھے اس پر کچھ کہنا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام اور ایمان امن اور سلامتی کی تعلیم دینے والا، یہ ماردھار کی تعلیم دینے کو قطعاً نہیں سکھاتا. لیکن افسوس غیر سمجھتے ہیں اس کے باوجود اسلام کو ٹیرر بتا. ہم حدیث پڑھنے والے پھر بھی ہم سمجھ نہیں پائے. تو بہرحال ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے. متقی کی کیا تعریف؟ ہم وہ تعریف نہ کریں کہ امت مایوس ہو جائے. امت بہت مایوس ہو چکی ہے. بڑے حالات سے امت اپنی زندگی گزار رہی ہے، بڑے حالات سے. قوم کے حالات، لوگوں کے حالات، لوگوں کا ظلم، لوگوں کا ماردھار، طرح طرح کے الزامات، ہر طرف سے امت مایوس ہے. اب اگر اللہ سے بھی مایوس کریں گے تو یہ امت جائے گی. اسے کم سے کم اللہ کا سہارا تو بتانے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا سہارا تمہارے ساتھ ہے. اب تقوی کی تعریف اللہ کر رہا ہے. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے اللہ پر ایمان لاتے ہیں. اس میں کون ایسا ہوگا جو بن دیکھے اللہ پر ایمان نہ لایا ہو؟ پہلی بات، ویقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں. کون اللہ چوتھا پہلو آگے اللہ تعالیٰ اور اس کے بعد آگے فرماتے ہیں ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے
پہلے اتاری گئی، تورات پر، انجیل پر، زبور پر، صحف ابراہیم پر، صحف موسیٰ پر، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، یہ پورا مجمع قرآن پر بھی ایمان ہے، پہلی کتابوں پر بھی ایمان ہے۔ یہاں ایک طالب علمانہ معروض پیش کر دوں، ایک طالب علمانہ بات ذہن میں آئی تفسیر کے موقع پر، بہت ممکن ہے کہ اہل علم اس کو دیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، قرآن پر ایمان اور قرآن سے پہلے اترنے والی کتابوں پر ایمان، یہ نہیں کہا وَمِن بَعْدِ، کہ بعد میں کوئی کتاب، اس لیے کہ کوئی نبی ہی آنے والا نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری کتاب کو لے کر آئے ہیں۔ بہرحال یہ ساری باتوں کا نام تقویٰ، یہی ہدایت یافتہ ہے، یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ تقوی کی یہ تعریف جو قرآن نے کی ہے، اللہ کرے کہ ہمارے اندر سب میں موجود ہو تو یہ پورا مجمع قرآن کریم کی نظر میں یہ پورا کا پورا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہ بھی قرآن، ان دونوں قرآن میں مل کر ہمیں دین سکھایا، دین سمجھایا، اسلام سکھایا، اسلام کسی نے آپ کو پہچانا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہہ رہے ہم نے نہیں پہچانا، بظاہر معلوم ہو رہا تھا کہ آپ مدینے ہی کے ہیں، اس لیے کہ کپڑے پر کوئی دھبا نہیں تھا، لیکن ہم پہچانتے نہیں تھے، مدینے میں اس طرح کا کوئی آدمی نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کے پہلا سوال کیا مل ایمان، یا رسول اللہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ پھر فرمایا مل اسلام، اسلام کس کو کہتے ہیں؟ پھر فرمایا مل احسان، احسان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام جواب دیتے جا رہے ہیں اور سوال کرنے والا وہ سائل اس کو ہاں بھی بھرتا جا رہا ہے کہ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، ہاں صحیح کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے عجیب و غریب یہ سائل تھا کہ سوال بھی کر رہا۔ جب تینوں باتیں ہو گئی تو تینوں باتوں کے بعد اس نے پوچھا قیامت کب قائم ہوگی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں پتا نہیں تو مجھے بھی پتا نہیں، البتہ میں اس کی کچھ علامتیں جانتا ہوں۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس کی علامتیں بتائی اور ان علامتوں میں دو علامتوں کا تذکرہ فرمایا، ان تلد الامۃ ربک، ایسی اولاد جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی، یہ امیر بنے گا، بادشاہ بنے گا، لوگوں پر ظلم کرے گا۔ فرمایا جب ان حالات سمجھ لو کہ قیامت آنے والی ہے۔ بہت لمبی چوڑی تفسیر ہے، اس حدیث کو حدیث جبریل کہا گیا، اس حدیث کو حدیث احسان کہا گیا، اور واقعتاً جبریل امین کے سوال جو ہیں وہ بڑی ترتیب سے تھے، اس لیے کہ اسلام ایمان کے بغیر ہو نہیں سکتا، پہلے ایمان ہی کی ضرورت، اس کے بعد اسلام کی ضرورت، اور جب تک ایمان میں عرض کر نام پر اگر غور کیا جائے، ایمان کا لفظ خود یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان امن سے ہے، امن کا معنی امن دینا، سلامتی دینا۔ ایمان کہتے ہیں
امن دینے والا، اسلام کہتے ہیں سلامتی دینے والا۔ اب دنیا کے لوگوں نے منمانی طور پر اسلام کو اور ایمان کو اپنی طرف سے ظالم مذہب سمجھ لیا، یہ اپنے طور پر سمجھا ہے۔ حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں، ظلم وہ نہیں ہے جو میں اپنے اعتبار سے سمجھ لوں، ظلم وہ ہے جس کو لوگ کسی کو ظلم کہہ دوں، اسے ظلم نہیں کہا جائے گا۔ میں آپ کو ایک مثال سے، ایک ایگزامپل کے ذریعے سے سمجھاؤں۔ آپ نے بہت نام سنا ہوگا شیکسپیئر کا، جو ڈرامہ نویس ہے، جس نے بہت سارے ڈرامے لکھے، جیسے علامہ رومی رحمت اللہ علیہ نے بہت سارے واقعات کے ذریعے سے، ایگزامپل کے ذریعے سے، مثالوں کے ذریعے سے توحید کو، رسالت کو، جنت کو، جہنم کو، شریعت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح شیکسپیئر نے بھی بہت سارے ڈراموں کے ذریعے سے دنیا کو کچھ سبق دینے کی کوشش کی ہے۔ وہ اپنے ڈراموں میں ایک جگہ پر ایک واقعہ لکھتا ہے، واللہ عالم سچا بھی ہو، واللہ عالم وہ ایک مثال بھی ہو، وہ ایک ایگزامپل بھی ہو۔ وہ ایک ڈرامہ یوں لکھ رہا ہے کہ ایک صاحب نے ایک امیر سے، ایک مالدار سے قرضہ لیا۔ 1 سال کی مدت تھی کہ 1 سال میں اس کو قرضہ واپس کرنا ہے۔ سال پورا ہوا تو امیر نے اور اس مالدار نے یوں کہا کہ ہمارے پیسے واپس لائیے۔ وقت پورا ہوا، ہمارے پیسے ہمیں واپس کیجیے۔ اس نے کہا میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس ہے نہیں۔ کہا تم نے وعدہ کیا تھا؟ کہا بالکل مجھے یاد ہے لیکن اس وقت ہے نہیں۔ کہا اچھی بات ہے، ہم آپ کو 4 مہینے کی مہلت دیتے ہیں اور اس کے اوپر اتنا انٹرسٹ آئے گا، آپ کو اتنا سود ہمیں دینا پڑے گا۔ اس نے غریب نے منظور کر لیا۔ 4 مہینے گزر گئے، اس نے کہا لاؤ پیسے۔ اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہا اور 4 مہینے اتنا سود آئے گا۔ کہا اچھا، وہ 4 مہینے بھی پورے ہوئے، لاؤ ہمارے پیسے۔ کہا نہیں ہے۔ کہا اتنا سود اور انٹرسٹ آپ کو دینا پڑے گا۔ سود بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس کے مکان کو لے لیا گیا۔ اب وہ غریب بے مکان ہو گیا، لیکن ابھی تک اس کا پیسہ اور قرض ادا نہ ہو سکا۔ تو پھر اس نے کہا آئندہ اگر تو میرا پیسہ نہیں دے گا تو میں تیرے بدن کا تھوڑا سا گوشت کاٹ لوں گا۔ اس نے کہا اچھی بات ہے۔ مدت پوری ہوئی، کہا تیرے گوشت کاٹنے کا وقت آ گیا، یا تو پیسے دے دے یا پھر جو کچھ طے ہوا ہے اس کے مطابق تجھے اپنا گوشت دینا پڑے گا۔ جج کے سامنے حاضری ہوئی اور اس نے اپنا پورا بیان دیا اور یوں کہا کہ میرے اتنے پیسے اس کے پاس باقی ہے اور اتنا وقت لگ گیا، اور یہ کاغذ میں لکھا ہوا ہے کہ اس وقت اگر میں پیسے نہ دوں تو اتنا گوشت تجھے دینا پڑے گا۔ جج سے کہہ رہا ہے کہ آپ انصاف کیجئے اور میرا حق دلائیے اور اتنا سا گوشت دلا دیجئے یا میرے پیسے دلا دیجئے۔ تو جج صاحب نے اس غریب کو دیکھا کہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ بالکل جو کچھ لکھا ہے وہ صحیح ہے۔ اب وہ جو طالب تھا، وہ جو مانگنے والا تھا، وہ جو مالدار تھا جس نے قرض دیا تھا، وہ یوں کہا کہ اگر جج صاحب آپ میرے پیسے نہیں دلاتے یا اتنا گوشت نہیں دلاتے تو مجھ پر ظلم ہوگا۔ اس نے اپنے اعتبار، جج نے غریب کو پھر دیکھا، وہ کوئی جواب نہیں دے سکا۔ اس کی عورت کھڑی ہوئی، اس کی عورت نے کھڑے ہو کر کہا جج صاحب اگر اجازت ہو تو میں کچھ 2 منٹ کے لیے کہوں۔ کہا ضرور بتائیے۔ اس نے کہا کہ دیکھیے یہ لکھان اپنی جگہ مسلم ہے، ہم نے جو کچھ لکھا ہے ہمارا سگنیچر ہے، دستخط ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ صحیح ہے، لیکن اس سے اوپر ایک رحم بھی تو کوئی چیز ہے۔ اور پھر جج کو یوں کہا کہ یہ بتائیے کہ تم ایک اللہ کو مانتے ہو یا نہیں، ایک رحمان کو مانتے ہو یا نہیں؟ کہا بالکل میں مانتا ہوں۔ کہا یہ بتائیے کہ اگر وہ اللہ تمہیں معاف کرنے پڑنا ہے اور انسان بھی
اسلام کی گہرائی آپ صرف مسائل حضرت ویپاری سے پوچھا تھا اور اوپر کا خشک ہے. اس نے کہا رات میں بارش آئی, کچھ مال بھیگ گئے. اسے بات حضرت کو اتنے بھاؤ میں لینا نہیں تھا. حضرت وہاں سے روانہ ہو گئے. کسی نے اس بنیے کو جا کر بتایا کہ یہ تو مولانا اشرف علی صاحب ہے جو بہت بڑے عالم ہے, بہت بڑے بزرگ ہے. تو وہ پیچھے پیچھے دوڑا اور گیا اور کہا کہ حضرت جی آپ خرید لیجئے, آپ جتنے پیسے دو گے اتنے میں راضی ہوں. حضرت جی آپ خرید لیجئے, آپ جتنے پیسے دو گے اتنے میں راضی ہوں. حضرت نے فرمایا کسی کا نقصان کر کے خریدنا میرے نبی. اور اوپر سے حضرت نے جو جملہ اپنے زمانے کے ایک بزرگ کے پاس تشریف لے گئے, ولی کامل کے پاس تشریف لے گئے. اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چاہے انسان کے پاس کتنا ہی علم کیوں نہ ہو, وہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو جائے, لیکن اہل اللہ کی صحبت میں رہنا چاہیے. ابھی حضرت مولانا کہہ رہے تھے نا اپنے پیر و مرشد حضرت مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہم العالیہ, اللہ تعالیٰ شرور فتن بلاؤں سے ان کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ عافیت کی زندگی خوب عطا فرمائے. ان کا تذکرہ فرما رہے تھے بڑے شوق کے ساتھ کہ کیسے ان کی زندگی اور کیسے انہوں نے پڑھا اور کس عالم میں انہوں نے پڑھا کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا اور مظاہر میں پڑھنے گئے اور جامعہ حسینیہ میں پڑھا, اور جس وقت وہ انگلینڈ پہنچے تو ان کا کیا حال تھا. اور زکریا مسجد میں وہ تشریف لائے بحیثیت امام, اور جی میں آیا کہ میں واپس چلا جاؤں, میدان نہیں ہے, لیکن وہ زکریا کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ وہ ایک دارالعلوم دیوبند کو. تو اہل اللہ سے ہمیشہ تعلق رکھنا چاہیے, جس سے بھی ہمارا دل متشرع ہو جائے, جس سے بھی ہمیں شرع صدر ہو, ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا چاہیے, اس لیے کہ علم ہمیں تکبر پر لے جاتا ہے. اللہ والوں کی صحبت میسر نہ ہو. ہمارے بزرگوں کی پوری تاریخ اٹھانی تھی. حاجیوں کے ساتھ جو مریدین تھے وہ اپنے خطوط بھیجا کرتے تھے حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس, اور کتنے بعض واقعات میں لکھا ہے کہ قریباً حاجی صاحب کے پاس حج کے زمانے میں 10
لیکن ایک مرتبہ خدا صاحب نے فرمایا سب کے خطوط آتے ہیں، میرے رشید کے خطوط نہیں آتے. خود ہی فرمایا میرے رشید کا خط نہیں آیا، اور کہلوایا کہ رشید تیرے خط کیا منتظر ہوں میں. اب حضرت گنگوہی نے جو خط لکھا ہے اس میں 3 باتیں لکھی. اولت تو لکھا حضرت میں کیا میرے حال کیا، میں کیا میرے حالات کیا. اس کے بعد لکھا حضرت البتہ آپ سے منسلک ہونے کے بعد، تعلق کے بعد، آپ سے جڑنے کے بعد مجھ میں 3 باتیں آئی. ایک تو یہ کہ آپ سے جب تک منسلک نہیں ہوا تھا مجھے حدیث کے الفاظ نظر آتے تھے، آپ سے منسلک ہونے کے بعد مجھے حدیث کے معانی نظر آنے لگی. اور دوسرے نمبر پر لکھا کہ حضرت آپ سے منسلک ہونے کے بعد ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ مجھے علم کے پہاڑ علوم عقلی کتاب اہل اللہ سے ملا کرتی ہے. اللہ والوں کے دلوں سے جو باتیں ملا کرتی ہے وہ کبھی ان کتابوں میں نہیں ملا کرتی. مجھے ایک بات یاد آ گئی، حضرت نام پڑے اور کہنے لگے نافقہ حنزلہ، نافقہ حنزلہ، حنزلہ. تو منافق کیسے ہو گئے؟ فرمایا نبی کی صحبت میں جو حال ہوتا ہے گھر پہ جانے کے بعد وہ نہیں رہتا. مجلس میں ابھی جو حال ہے وہ گھر پہ جانے کے بعد نہیں ہوتا. یہاں تو دل میں آ رہا ہے اب تو میں تہجد بھی نہیں چھوڑوں گا. فرمایا نبی کی مجلس میں جو حال ہوتا ہے وہ گھر پہ جانے کے بعد نہیں رہتا، حالت بدل جاتی ہے. اسی کا نام تو نفاق ہے کہ وہاں کچھ اور حال ہے یہاں. وہ بھی کیفیت ہے، یہ بھی کیفیت ہے. سمندر دیکھا ہوگا کہ جب چاند کی روشنی پڑتی ہے تو اب کہتے ہیں کہ سمندر
کہ بھلا نماز میں جب غلطی ہوتی ہے انسان کی تو اس کی تلافی کے لیے فرمایا یہ مسئلہ بڑا عجیب و غریب ہے. پھر دوسرا اشکال یہ ہے، دوسرا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں بھی غلطیاں ہوئی. آپ نے بھی 2 کی 3 اور 3 کی 4 اور 4 کی 3 پڑھا دی. آپ کی نمازوں میں بھی ایسا ہوا. فرمایا حضرت سوال یہ ہے کہ ہمیں تو دنیا کے خیالات آتے ہیں، کیا نبی کو بھی خیالات آتے تھے؟ آخر آپ کو غلطی کیوں ہوئی؟ اس کا جواب تو اس بزرگ نے دیا. فرمایا کہ نبی علیہ السلام دنیا کے خیالات میں نہیں تھے، آپ تو تھے ہی اللہ کی طرف متوجہ، لیکن وہ غلطیاں فرمایا حضرت یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ غلطی کیا ہوتی ہے اور تلافی. الحمد چھوڑی تو غلطی کی تلافی دوسری مرتبہ الحمد پڑھواتے، التحیات چھوتی دوسری مرتبہ التحیات پڑھوا لیتے، لیکن ایسا اس کے بدلے میں سجدہ
نہ ہو وہاں کوئی نہ ہو. سارے جھگڑے ہی تو چیر کے ہیں آج دنیا میں. سارے جھگڑے ہے انانیت, شان اور بڑائی. ظاہر سی بات ہے کہ میرے اور آپ کے بدن میں ہوا موجود ہے جو انانیت کو چاہتی ہے. اس کو دبانے کے لیے شریعت مطہرہ نے حج کی عبادت کو رکھا, اور یہ ایک ایسی عبادت رکھی جہاں ساری شان ختم ہو جاتی ہے, ساری انانیت ختم ہو جاتی ہے. یہاں سے تو بڑی شان سے چلے تھے, راستے میں کہہ دیا 2 چادر پہن لے تاکہ تجھے کوئی پہچانے ہی نہیں کہ حاجی صاحب ہے یا مولانا صاحب ہے یا شیخ الحدیث صاحب ہے یا جج صاحب ہے, کوئی تکبر فتنے کی بنیاد ہے, انانیت فتنے کی بنیاد ہے, بخیلی فتنے کی بنیاد ہے, اور تکبر, انانیت اور بخل یہ بدترین 4 صفت تھی جس کی بنیاد پر دنیا میں فتنے اور فساد. شریعت مطہرہ نے 4 کی بات ختم ہونا, یہ امن ہے, یہ شانتی ہے, یہ سلام. ترین مذہب ہے جو امن شانتی کا سبب دینے والا ہے, سکون اطمینان کا سبب دینے والا ہے. بے شمار روایات حنین کے موقع پر جب تک کہ ان سے
ہمیں اپنی ان تعلیمات کو دوسروں تک لے جانے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا قصور ہمارا بھی ہے کہ ہم نے اپنے اسلام اور ایمان کو اور ایمانی اور اسلامی کلچر کو دوسروں کے سامنے پیش ہی نہیں کیا. ہم نے تو وہ اسلام پیش کیا جو ماردار والا، جو اسلام ہی نہیں تھا. ہم نے لوگوں کے سامنے وہ اخلاق نہیں بتائے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے تھے. وہ اخلاق اللہ جل شانہ ہم تمام کو اپنا اسلام اور ایمان جو ہمیں تعلیم دیتا ہے صحیح رخ پر چلنے کی اور صحیح زندگی بنانے کی، ہمیں اپنے اسلام اور ایمان کو غیروں کے سامنے صحیح رخ پر پیش کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ بغاوت، بے وفائیاں، غداریاں، دھوکے بازیاں اور طرح طرح کے مسائل جو ہمارے اندر سے نکلتے جا رہے ہیں، جس کی بنیاد پر میرے نبی بھی بدنام ہو گئے، اسلام بھی بدنام ہو گیا، شریعت بھی بدنام ہو گئی اور ہم جیسے نالا کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم. اللهم انا نسألك العفو والعافیة في الدین والدنیا والآخرة. توفنا مسلما والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا ندامى ولا مخزومین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jazakumullah ahsanul jazaa Maulana for your inspiration. Brothers, a reminder that tomorrow at 10 o'clock we will have the workshop starting at 10 o'clock, and after Zohar, our tomorrow program will start after Zohar, and after Zohar Maulana's bayan is first after Salatul Zohar tomorrow. Dinner will be served. And for all the guests there is dinner. Brothers, there is dinner downstairs for all the guests. Please partake in dinner before you leave.